هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں, اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر, ان کے اہل ویال پر, ان کے صحابہ پر. اب جو صورتیں ہیں ان کو بھی 4 میں کلاسیفائی کیا گیا ہے. ایک یہ طوال صورتیں یعنی لمبی لمبی صورتیں, سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک بہت لمبی لمبی صورتیں ہیں, تو اس لیے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک کی جو صورتیں ہیں ان کو طوال صورتیں یعنی لمبی صورتیں کہا جاتا ہے. اس کے بعد سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک کی صورتوں کو معین کہا جاتا ہے. معین یعنی ان میں تقریباً 100 آیتیں ہیں, یعنی ہر صورت میں تقریباً 100 آیتیں ہیں, جس کی وجہ سے سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک معین صورتیں کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد کی صورتیں سورہ یاسین سے لے کر سورہ حجرات تک کو مثانی کہا جاتا ہے. مثانی یعنی ریپیٹڈ, کیونکہ یہ اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے اور حفاظ زیادہ ان کو جو ہے اپنی نمازوں میں ریپیٹ کرتے ہیں زیادہ لمبی نہ ہونے کی وجہ سے. اس وجہ سے ان کو مثانی یعنی ریپیٹڈ سورہ یاسین سے لے کر سورہ حجرات, اور اس کے بعد سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک ان کو مفصل یعنی بروکن صورتیں کہا جاتے ہیں, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ہونے کی وجہ سے بروکن ہے. جیسے سورہ بقرہ ہے, کئی لمبے ٹائم تک یا پھر لمبے اس تک تقریباً جو ہے 2.5 پارے تک ایک ہی صورت لمبی, ایک ہی فلو ہے, کوئی بریک نہیں ہے بیچ میں. لیکن یہاں سے سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک بریک ہوتی ہے, صورتیں بروکن ہے, اس وجہ سے ان کو مفصل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پر قرآن کے اور بھی طریقے ہیں, اور بھی طریقوں سے قرآن ڈیوائڈ کی گئی ہے. منزل, اگر کسی نے قرآن کو 7 دن میں کمپلیٹ کرنی ہے تو پوری قرآن مثانی یعنی ریپیٹڈ, کیونکہ یہ معین اور طوال کی جتنی لمبی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ پر منزل میں بھی ڈیوائیڈڈ کیے گئے ہیں 7 منزل میں, جس کو اگر کسی کو 7 دن میں کمپلیٹ کرنا ہو تو 7 منزلوں میں جو ہے مصحف کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. اس میں پہلے 3 صورتیں پہلی منزل میں, اس کے بعد کی 5 صورتیں دوسری منزل میں, اس کے بعد کی 7 صورتیں تیسری منزل میں, اس کی بعد کی 9 صورتیں چوتھی منزل میں, اس کی بعد کی 11 صورتیں 5ویں منزل میں, اور اس کے بعد کی صورتیں 13 صورتیں 6ٹھی منزل میں, اور پھر مفصل صورتیں خاص سے لے کر اینڈ تک یہ 7ویں منزل میں. اس طرح صحابہ کرام کا طریقہ تھا. ایک اگر قرآن کو 7 دن میں کمپلیٹ کرنا ہوتا, لیکن پھر آپ کو مصحف کے مصحف کبھی کبھی منزل کی ڈویژن میں بھی ڈفرنس ملے گا, لیکن زیادہ تر اس طرح سے ہوگی. 3 مطلب فرسٹ منزل میں 3 صورتیں, سیکنڈ نمبر 5 ہے آپ کو دکھتا ہے, سیکنڈ منزل میں 3 صورتوں کے بعد کی 5 صورتیں, پھر تیسری منزل میں ان 5 صورتوں کے بعد والی 7 صورتیں.
منزل بھی ڈویژن آف مصحف انٹو پارٹس ہے. جس طرح پاروں میں یا جز میں قرآن کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اسی طرح منزل میں بھی قرآن کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. 7 منزلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اگر کسی کو 7 دن میں قرآن کمپلیٹ کرنی ہو تو ایک ایک منزل اگر پڑھیں گے آپ تو 7 دن میں قرآن کمپلیٹ ہو سکتی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 منزل ہے. آخری والی منزل میں ان 13 صورتوں کے بعد تمام مفصل صورتیں سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک ہوں گی. 7 منزلیں ہیں. پہلی میں 3، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11 اور چھٹی میں 13 صورتیں ہیں. چھٹی منزل کے اینڈ ہونے کے بعد سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک 7ویں منزل ہوگی. اسی طرح لیٹر آن قرآن کو جز یعنی پاروں میں بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے. 30 پارے، اس سے تو آپ لوگ بہت فیملیئر ہیں. اور رہی بات حفظ، اگر آپ دیکھیں تو کچھ مصحف میں قرآن جو ہے پاروں میں یا جز میں ڈیوائڈڈ نہیں ہے لیکن حفظ میں ڈیوائڈڈ ہے. حفظ یعنی آدھے پارا. ٹھیک ہے، حفظ 1 آدھے پارے تک ہوگا، حفظ 2 آدھے پارے سے لے کر وہ پارے کے اینڈ تک ہوگا. اس طرح حفظ یعنی آدھا پارا. دین اس کے بعد رکوع میں بھی ڈیوائڈڈ ہے. تو رکوع کا تو آپ کو پتا ہے، ایک جہاں پر ایک ٹاپک اینڈ ہوتی ہے یا ایک کانٹیکس کے حساب سے، ٹاپک کے حساب سے رکوع میں بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے. 30 از ریٹن سیپریٹلی کیونکہ 30 جز میں ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. جیسے منزل 7 ہے، 30 پارے ہیں، وہ کوئی بیسس نہیں ہے. جز جو ہے جس طرح رکوع کا میں نے ابھی بتایا کہ کہاں پر ختم ہوتا ہے ٹاپک، اس حساب سے رکوع میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. لیکن جز کا کوئی بیسس نہیں ہے. جز جو 30 دن میں قرآن کمپلیٹ کرنے کے لیے، 30 یعنی ایک مہینے میں قرآن کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو 30 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ربع، پھر ایک جز کو ربع، نصف، ثلاث میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. حزب نصف کے جگہ پر ہی آئے گا، لیکن حزب 1، حزب 2 سے اس طرح اگر حزب میں دیکھیں تو 60 حزب ہوں گے پوری قرآن میں. یہ رکوع کی سائن آپ لوگوں نے بہت دفعہ دیکھی ہوگی، لیکن کچھ نے غور کیا ہوگا، کچھ نے غور نہیں بھی کیا ہوگا، کچھ کو پتا ہوگا، کچھ کو نہیں بھی پتا ہوگا. تو اوپر کا جو نمبر ہوتا ہے رکوع نمبر ان سورہ، جس طرح اوپر 33 لکھا ہوا ہے، اٹ مینز یہ 33rd رکوع ہے اس سورت میں. ٹھیک ہے. دین بیچ میں اگر آپ دیکھیں گے 5، تو مطلب کہ اس رکوع میں جو رکوع آپ پڑھ رہے ہیں یا جو رکوع آگے ہے وہ رکوع میں 5 آیتیں ہیں. اور نیچے آپ جو نمبر دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے رکوع نمبر ان دا جز، یعنی وہ پارے کا کون سا رکوع ہے. تو اب یہ جو ہم کو سائن دکھتی ہے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رکوع پہلا رکوع ہے اس پارے کا. اس رکوع میں 5 آیتیں ہیں اور اس سورت کی یہ 33rd جو ہے رکوع ہے. کلیئر ہے؟ حروف مقطعات الگ الگ پڑھی جانے والی لیٹرز جیسے الف لام میم صاد یاسین، یہ سب حروف مقطعات ہے. قرآن میں 29 صورتیں ایسی ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ حروف مقطعات میں جو لیٹرز یوز ہوئے ہیں جیسے الف لام میم صاد یاسین حامیم، تو یہ 14 لیٹرز ہے ان نمبر. 14 لیٹرز ہی حروف مقطعات میں آتے ہیں. اب یہ حروف مقطعات کو لے کر بھی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. نمبر 1 اوپینین یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے، متشابہات آیتیں ہم بعد میں لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ متشابہات آیتوں میں سے ان کے معنی سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہ سیفسٹ اوپینین ہے. سیکنڈ اوپینین اس کا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں، لیکن یعنی یہ تمام ایکسپلینیشنز آپ کو الگ الگ تفاسیر کی کتابوں میں یا پھر علوم القرآن کی کتابوں میں یا حروف مقطعات کے ایکسپلینیشنز میں آپ کو ملیں گے.
ایک تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، سیکنڈلی اللہ کے ناموں میں سے یہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جو احادیث بعض جگہ بعض جو ہے ایکسپلینیشن میں لکھی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، ویک ہے، اوتھینٹک احادیث نہیں ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ تو کلیئر ہے سب کے لیے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ حروف مقطعات اللہ کے ناموں میں سے ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی دلیل لا کر بتائے گا تو اس کا وہ دلیل ضعیف ہوں گی، اوتھینٹک نہیں ہوگی۔ تیسرا، ان لیٹرز یہ لیٹرز میں جو ہے اللہ نے قسم کھائی ہے، ٹھیک ہے، ان لیٹرز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہ اوپینین بھی آپ کو ملے گا، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے، عربز میں، کیونکہ یہ قریشی زبان میں قرآن نازل ہوئی، تو عربز میں لیٹرز کی قسم کھانے کا کوئی رواج نہیں تھا، تو یہ بات کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ البتہ والفجر والعصر اس طرح کی قسمیں عرب میں نون تھی، مانی جاتی، وہ ایکسیپٹیبل تھی، اس طرح کا رواج تھا، لیکن لیٹرز کی قسم کھانا، اب آپ دیکھیں کوئی اے کی قسم کھا رہا ہے، بی کی قسم کھا رہا ہے، ایسے ہم نے سنا کبھی؟ تو یہ بات میں کوئی ویٹ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ چوتھا، ان کی نیومریکل ویلیوز بھی بتائی جاتی ہے کہ اس کے معنی یہ نمبر، اس کے معنی یہ نمبر، لیکن یاد رکھیں کہ نیومریکل ویلیوز اور نیومریکل ویلیوز سے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا، اس کا قرآن اور سنت میں کہیں بھی جگہ نہیں ہے۔ جیسے بسم اللہ کے لیے بھی 786 لکھا جاتا ہے اور نمبر جو ہے دی جاتی ہے، اس کے قرآن اور سنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کسی بھی لیٹر کو قرآن کے نیومریکل ویلیوز دینا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ بھی کلیئر ہے؟ پھر نیکسٹ، ان کے کوئی خاص معنی ہے، جیسے الف سے اللہ، لام سے جبرائیل کا لام، میم سے محمد کا میم، یہ بھی آپ کو انٹرپریٹیشن سے ملتا ہے، لیکن اس ایکسپلینیشن کی بھی کوئی دلیل قرآن اور سنت سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ نہ قرآن میں جو ہے اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا کہ الف سے لام، الف سے اللہ، لام جبرائیل کا، میم محمد، یہ انٹرپریٹیشن بھی کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح کا ایکسپلینیشن، اس طرح کا انٹرپریٹیشن قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ دین نیکسٹ ان کے معنی کچھ اسپیشل لوگوں کو معلوم ہے، اسپیشلی جو ہے جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو صوفی ہوتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے کچھ سلیکٹڈ لوگوں کے لیے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندوں کو پتا ہے۔ ایسا بھی صوفیوں کا یا شیعہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے اماموں کو یا ان کے جو بڑے ہوتے ہیں اللہ کے سلیکٹڈ چوزن، ان کو پتا ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کوئی ہڈن میننگ نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ بھی دلیل صحیح نہیں ہے، یہ بھی جو ہے کہنا اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک اور اوپینین یہ کہ قرآن کے ناموں میں سے ہے، تو اب آپ دیکھیے قرآن کے اگر ناموں میں سے ہے تو کیا ہم قرآن کو الف لام میم یاسین اس طرح بلائیں گے؟ یہ نہیں ہے، اس میں بھی جو ہے یہ اوپینین بھی بہت موسٹ آف دی اسکالرز نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، یہ قرآن کے ناموں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ یہ سوروں کے ناموں میں سے ہے، لیکن اگر یہ سوروں کے ناموں میں سے ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ طٰہٰ ہے، تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سوروں کے ناموں کی طرح دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سورہ سے پہلے حروف مقطعات دیتے، صرف 29 صورتوں سے پہلے ہی کیوں؟ اگر یہ صورتوں کے ناموں میں سے ہے، کیونکہ یہ وہی کا حصہ ہے حروف مقطعات بھی، تو صورتوں کے نام بتانا اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتے ہیں حروف مقطعات کے ذریعے، تو صرف 29 صورتوں کے کیوں بتائے؟ سارے 114 حروف مقطعات سے شروع ہوتے۔ دین نیکسٹ، یہ کافروں کے لیے ایک مسٹری ہے، ایک پازل ہے جی، اس کو بھی خاص طور سے امام راضی کا یہ اوپینین ہے، یہ ایکسپٹڈ ہے موسٹ آف دی اسکالرز سے، لیکن پرائمری پرپس جو ہے ایک مسٹری سالو کرنا یا پازل نہیں ہے، مسٹری اور پازل تو ہے کافروں کے لیے، لیکن پرائمری پرپس یہ نہیں ہے۔ پھر یہ بتانا کہ انسان کی نالج کتنی لمیٹڈ ہے،
ہاں یہ بھی پاسبلٹی ہے, یہ بھی ایکسپٹڈ ہے, کیونکہ انسان کی نالج بہت لمیٹڈ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نالج جو ہے انفینٹ ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اگین پوائنٹ نمبر 5 کی طرح یہ بھی پرائمری پرپز جو ہے حروف مقطعات کا کچھ صورتوں سے پہلے رکھنے کا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ ایکسپٹڈ ہے, البتہ کہ ایک بتانے کے لیے کہ انسان کی نالج لمیٹڈ ہے. پھر آگے جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مقطعات میں 14 لیٹرز یوز ہوتے ہیں, جو عربی زبان کے جو لینگویج میں لیٹرز یوز ہوتے ہیں اس کے آدھے لیٹرز ہیں. تو عربs کو یہ دکھانے کے لیے ہے کہ دیکھو تمہاری ہی زبان سے 14 لیٹرز لے کر حروف مقطعات آتی ہیں صورتوں کے پہلے سے, لیکن ان کا اسٹائل ایسا ہے کہ تم اس کو امیٹیٹ نہیں کر سکتے ہو. اور ایکچولی 11 اور 12 پوائنٹ جو ہے دونوں ایک ساتھ اگر ہم لیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. یہ عربs کی کفار مکہ کی جو ہے اٹینشن کیچ کرنے کے لیے ہے. ایکچولی حروف مقطعات کا جو یوز ہے یہ عربs کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. عربs کیا کرتے اپنی پوئٹری میں حروف مقطعات کو یوز کرتے, یعنی قرآن میں فرسٹ ٹائم حروف مقطعات یوز میں نہیں آئے, لیکن عربک پوئٹری میں حروف مقطعات یوز کرتے. جیسے اگر کسی پوئم میں کوئی پوئم ہے قلت لها قفی قالت قاف, اس سے کہا گیا کہ رکو تو اس نے کہا قاف. قاف یعنی اس میں قاف میں ہڈن میننگ ہوتا کہ میں کھڑی ہو گئی, ٹھیک ہے. یعنی پوئٹری میں اس طرح کے سنگل آؤٹ لیٹرز عربک پوئٹری میں یوز کیے جاتے, وہ سنگل لیٹر میں بہت بڑا ہڈن میننگ ہوتا تھا. اور اس طرح کے سنگل آؤٹ لیٹرز یا پھر الگ الگ سیپریٹ لیٹرز جو ہے عربک پوئٹری میں بہت کامن تھا اس کا یوسیج. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو حروف مقطعات کا یوسیج ان عربک پوئٹری, یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے. پوائنٹ نمبر 9 یہ ہے کہ یہ سوروں کے نام ہے جیسے سورہ یاسین, سورہ طٰہٰ وغیرہ, لیکن اگر یہ سورتوں کے نام کی طرح حروف مقطعات ہے تو صرف جو ہے 29 سوروں میں ہی کیوں ہے, باقی صورتوں میں کیوں نہیں ہے. تو حروف مقطعات کا یوسیج جو ہے عربک پوئٹری میں بہت کامن تھا. اگر آپ دیکھیے اگر یہ ایک ان کامن سی چیز ہوتی تو عربوں نے خاص طور سے کفار مکہ نے کتنی قرآن کے اوپر اعتراضات کیے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر کیوں ہے, اس کا ذکر کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ایسا کیوں ہے. اگر حروف مقطعات ان کے لیے ان کامن سی چیز ہوتی تو وہ لوگ اس کے اوپر بھی کیا کرتے, باتیں بناتے. لیکن کبھی بھی کوئی بھی کفار مکہ نے جو ہے حروف مقطعات کے اوپر کوئی بات نہیں اٹھائی, کوئی اعتراض نہیں کیا, کیونکہ عربز میں حروف مقطعات کا یوسیج بہت کامن تھا. حروف مقطعات جو ہے پوئٹری میں یوز کی جاتی, حروف مقطعات میں کچھ ہڈن میننگز ہوتے یا پھر حروف مقطعات جو ہے اٹینشن کیچ کرنے کے لیے جو ہے یوز کیا جاتا. تو اسی طرح عربک لینگویج میں جس طرح یوز کیا جاتا اسی طرح حروف مقطعات قرآن میں بھی یوز کیا گئے ہیں. ایک تو اٹینشن کیچ کرنے کے لیے, دوسرا اس کا یوزیج جو ہے حالانکہ کامن تھا لیکن قرآن میں ایک ڈفرنٹ اسٹائل سے یوز کیا گیا ہے. یعنی پوئٹری کے اینڈ میں آتا ہے یا بیچ میں آتا ہے, لیکن یہ بگننگ آف سورات میں جو ہے یوز کیا گیا یہ بتانے کے لیے عربs کو کہ دیکھو عرب تمہاری ہی لینگویج سے لے کر تمہاری ہی زبان سے لے کر تمہارے ہی اسٹائل کی طرح حروف مقطعات کو یوز کیا ہے ان a very different style which you cannot imitate. تمہارے ہی طریقے کو ایک الگ اور انوکھے طریقے سے اس میں آیا ہے قرآن میں جس کو تم چاہ کر بھی کاپی نہیں کر پائے. Got it? تو لاسٹ کے 2 پوائنٹ جو ہے یہ زیادہ ایکسپٹڈ ہے اور زیادہ اسٹرانگیسٹ اوپینین ہے. دیکھیے حروف مقطعات جیسے میں نے ابھی بتایا کہ عربک پوئٹری میں پوائنٹ میں پورے ایک بار پھر ریپیٹ کروں گی, آپ لوگ تھوڑا رکیے. لیٹ می ایکسپلین دس عربک پوئٹری کا جو پارٹ ہے, لیٹ می ایکسپلین دس فرسٹ. عربک پوئٹری میں حروف مقطعات کی طرح ورڈ لیٹرز یوز کیے جاتے ہیں. انفیکٹ دیکھیے پوئٹری کا اپنا ایک ڈفرنٹ اسٹائل ہے. اگر آپ ہندی پوئم بھی ہے, اگر آپ ہندی پوئٹری ہے یا پھر اردو اگر آپ پوئٹری پڑھتے ہیں تو انلیس اینڈ انٹل اردو کی زبان کا یا اردو کے لٹریچر کا بہت بڑا ماہر ہے, عام انسان اگر پڑھے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. Am I right? اگر ہندی پوئٹری ایون انگلش پوئٹری اگر آپ پڑھے تو لٹریچر کا جو ہے بہت بڑا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ہی سمجھ میں آئے گا. ہم کو آدھی آدھی چیزیں سمجھ میں آئے گی, آدھی آدھی چیزیں اوپر سے گزر جائے گی, آدھی چیزوں کو 5 یا 6 دفعہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی, اس کے ڈیپتھ میں جائیں گے تو سمجھ میں آئے گی.
تو عرب جو تھے وہ پوئٹری کے ماہر تھے. ٹھیک ہے, کوئی بھی جو ہے نا اس طرح کے کچھ اس میں پزلز ہو تو وہ سالو کرنا ان کے لیے چیلنج بھی ہوتا, وہ سالو کرنا ان کے لیے ایک جو ہے کیا کہتے ہیں زبان کی اور پوئٹری کے جو فن وہ تھے, ماہر تھے وہ لوگ, تو ان کی پوئٹری میں اس طرح کی حروف مقطعات یوز کیے جاتے, جس کا اگزامپل میں نے آپ لوگوں کو ابھی دیا. قلت لها قفي, یعنی کہا گیا اس سے کھڑے ہو جاؤ. قالت آف, اس نے کہا آف. آف میں ہڈن میننگ ہوتا تھا کہ اقف, میں کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح پوئٹری میں یوز کیا جاتا. تو ان کی پوئٹری کے چیلنج پر حروف مقطعات آئے جن کا یوز انکامن نہیں تھا, کامن تھا. کہ دیکھو عرب تمہاری ہی اسٹائل سے لیکن ایک ڈفرنٹ اسٹائل میں, کیونکہ حروف مقطعات پوئٹری کے بگننگ میں نہیں یوز کیے جاتے لیکن قرآن میں سورتوں کے بگننگ میں یوز کیے گئے, ایک ڈفرنٹ اسٹائل سے, ایک ڈفرنٹ طریقے سے, جو ہے وہ لوگ امیٹیٹ اور کاپی نہیں کر پائے. واضح. اور حروف مقطعات عربs کا چیلنج, عربs کا ایک اٹینشن گین کرنے کے لیے بھی تھا کہ حروف مقطعات سے اسٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ارے یہ کیا ہماری پوئٹری طرح لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ, کیا چیز وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس طرح جو ہے ان کا اٹینشن کیچ کرنے کے لیے بھی یہ چیز ہے. رہی پوائنٹ نمبر 1 کا آپ جو بتا رہے ہیں, بالکل ان کی معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. صحابہ اکرام نے سب سے پہلے ایک چیز یہ یاد رکھی, عرب نے کبھی بھی حروف مقطعات کے بارے میں سوال نہیں کیا کیونکہ ان کے لیے نئی چیز نہیں تھی. صحابہ اکرام نے جو علم کے حریف تھے, جو ہے چھوٹی چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتے تھے اور علم کے پیاسے تھے, انہوں نے بھی حروف مقطعات کے بارے میں کبھی بھی سوال نہیں کیا کیونکہ یہ کوئی نئی چیز نہ تھی, نہ حیران کرنے والی چیز تھی. انہی کے اس حروف مقطعات کو یوز کرنے کے طریقے کو قرآن میں ایسے یوز کیا گیا ہے جو کاپی نہیں کیا جا سکتا, جو امیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا, وہی طریقہ لیکن ایک چونکا دینے والے طریقے سے خود یہ پروو کرتا ہے کہ یہ ایک الگ اسٹائل میں جو یوز کیا گیا, یعنی حروف مقطعات کے سننے پر ہی عرب یہ جو ہے سمجھ سکتے تھے, ان کے سمجھنے کے لیے حروف مقطعات بھی انف تھے کہ یہ ایک ایسا اسٹائل ہے جو کوئی بھی عرب کا ماہر سے ماہر شاعر اور پوئٹ بھی اس طریقے کے لیٹرز نہیں لے کر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو عرب پوئٹ تھے, ٹاپ کلاس کے عرب پوئٹ, ان کے لیے بھی حروف مقطعات, کیونکہ ان کو ان کا پوئٹری کا اسٹائل, ان کا طریقہ, ان کا انداز سب پتا تھا, ان کے لیے حروف مقطعات بھی انف تھے یہ پروو کرنے کے لیے کہ کوئی بھی شاعر, کوئی بھی پوئٹ اس طرح کے لیٹرز, اس طرح کے ورڈز نہیں لا سکتا ہے, اور یہ کتاب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. کافروں کے لیے یہ ایک مسٹری ہے کیونکہ آپ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لٹریچر کا بڑا ماہر ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. عربک پوئٹری کا اگر کوئی بڑا ٹاپ کلاس شاعر ہے, اس کو آپ ایسے ایگزامپل سے لیجیے, کوئی انگلش پوئٹری ہے یا اردو پوئٹری ہے, تو لٹریچر کا جو ایکسپرٹ ہے اگر کوئی بھی پوئم اس کے سامنے رکھی جائے تو وہ کیا کرے گا کہ اس میں جو تھوڑی سی گول مول پھرا کر ہڈن میننگ الگ الگ طریقے سے پوئٹری کو سامنے رکھا جاتا ہے, تو لٹریچر کا جو ایکسپرٹ ہے وہ پوئٹری کو آسانی سے سمجھ لے گا. لیکن ایک ایسی اسٹائل میں یہ پیش کیا گیا کہ کتنا بھی ٹاپ کلاس عرب پوئٹ ہے وہ جو ہے اس کے میننگ کو نہیں پہچان پایا, وہ بھی اس چیز کو سالو نہیں کر پایا. ایک ایسے انداز میں, ایک ایسے اس میں جو ہے یہ پریزنٹ کیا گیا کہ انسان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو انسان تمہاری نالج کتنی لمیٹڈ ہے کہ تم پوئٹری کے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود اس کو جو ہے کاپی بھی نہیں کر سکے, امیٹیٹ بھی نہیں کر سکا, ایکسپلین بھی نہیں کر سکے. دیکھیے اب یہ عرب اور پرانے عرب کی لینگویج اگر آپ دیکھیں ایک ہوتی ہے اردو, لیکن اردو میں بھی پوئٹری کی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے. انگلش بھی اگر آپ لے لیں تو آپ دیکھیں انگلش پوئمز میں آپ کو کبھی اسپیلنگ الگ ملیں گے, اس کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز کو بہتر سمجھنے کے لیے اگر کوئی پوئٹری کا ایکسپرٹ ہے تو وہی یہ چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. کلیئر؟ اور آج کی جو عربک ہے اس میں بھی بہت الگ الگ عربک ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایجپشین سے عربک, جس طرح آپ انگلش میں ویریشن آپ کو ملتے ہیں, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جو ہے انگلش میں الگ الگ ویریشن ملتے ہیں کہ امریکن سے آپ بات کریں گے تو اس کا انگلش کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوگا, انڈین سے بات کریں گے تو الگ ہوگا, برٹشر سے بات کریں گے تو الگ ہوگا.
اسی طرح آج بھی اگر عربی زبان کسی کو آتی ہے، کوئی اگر ایجپشین سے بات کرے گا تو اس کی ڈفرنٹ لینگویج ہوگی، اس کا اسٹائل ڈفرنٹ ہوگا، یمنی سے بات کرے گا تو اس کا اسٹائل ڈفرنٹ ہوگا، سعودی سے بات کرے گا تو اس کا جو ہے اسٹائل ڈفرنٹ ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کرام کو حروف مقطعات کا ایکسپلینیشن نہیں دیا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا